تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا فتنہ نجد سے اٹھے گا. سرکار نے کچھ علامتیں بیان کی اور اس حدیث پر میں نے 3 گھنٹے دبئی میں مناظرہ کیا. میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھے، ان کے 3 مولویوں کو میں نے کتابوں کے بغیر ہی الٹا کر دیا اس حدیث پر. سرکار سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے راز والی باتیں بتاتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتى اذا رؤيت بهجة ولي وكان رداء الاسلام فاطراه الى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهري وسعى على جاري بالسيف ورماه بالشرك قال قلت ايهما اولى بالشرك الرامي بل المرمي قال بل الرامي بل الرامي بل الرامي. سرکار نے فرمایا مجھے امت پر ایک ایسے شخص کا بھی خطرہ ہے، جن کا خطرہ ان میں سے ایک ایسا. کون؟ ابن عبد الوہاب کی ساری نشانیاں سرکار نے بتائیں اور اس پر میں نے مناظرہ کیا اور ابن عبد الوہاب کو اس حدیث کے نیچے سے وہ نکال نہیں سکے 3 گھنٹے تک. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ ہوگا تحریک اپنی چلائے گا قرآن پڑھ کے. اسی سے تم حیران ہوتے کہ قرآن کا ہی تو درس دیتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کے وہ اپنی تحریک چلائے گا. پھر وکان رداؤہ الاسلام اسلامی لباس ہوگا اس کا، جبے وغیرہ جس طرح کی ساری صورتحال تھی. حتی اذا رؤیت بہجۃ علیہ ظاہری رونق داڑھی وغیرہ بھی ہوگی. یہودی نہیں ہوگا بظاہر، نصرانی نہیں ہوگا، ہندو نہیں ہوگا، سکھ نہیں ہوگا، قرآن پڑھے گا، قرآن کی دعوت دے گا. تو پھر کیا کرے گا؟ اعتراہ الی ما شاء اللہ. جب کچھ لوگوں کو اپنی تقریروں سے قابو میں کر لے گا تو اوپر والی کھال اتار دے گا. وہ بھیڑ نوا بھیڑیا، بھیڑ والی کھال اتار کے بھیڑیا بن کے سامنے آ جائے گا. کیا کرے گا؟ غیب کی خبریں سنو. فانسلخ منہ ونبذہ وراء ظہرہ، قرآن پکڑ کے پیچھے پشت کے پھینک دے گا جسے پہلے سامنے رکھ کے درس دیتا تھا. پھر سرکار کا علم دیکھو، فرمایا وسعى على جارہ بالسیف ورماہ بالشرک. فرمایا امت پر شرک کا فتویٰ لگا کے امت میں ہی تلوار چلانا شروع کر دے گا. شرک کا فتویٰ، رماہ بالشرک، یعنی مسلمانوں کو جب قتل کرے گا تو کہے گا چونکہ مشرک تھے، ان کا خون بہانا واجب ہو چکا تھا، ان کی بیویاں چھیننا جائز ہو چکا تھا، ان کا مال لوٹنا لازم ہو چکا تھا. یہ فتویٰ لگا کے مسلمانوں کا خون بہاتا جائے گا. تاریخ عرب میں، تاریخ اسلام میں جس شخص نے قتل و قتال تو کئی لوگوں نے کیا، مگر جس میں یہ ساری عمارتیں نشانیاں موجود ہوں، قرآن سے دعوت، مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ، پھر مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالنا، شرک کی بیس پہ قتل کرنا مسلمانوں کو، یہ سوائے ابن عبد الوہاب اور اس کے چیلوں کے اور کوئی نہیں. کل کا ابن عبد الوہاب، آج کی داعش، یہ ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہے، ورنہ یہ کہاں سے آئی مخلوق. اب ابن عبد الوہاب نے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگایا. پہلا بندہ وہ قتل کیا دریا الریاض میں جو مسجد جمعہ کے دن مسجد پر کی مسلح پہ کھڑا جماعت کر رہا تھا. یہ وہابی طریقہ پہلا قتل تھا. 3 لاکھ مسلمان ان بھیڑیوں نے شہید کیے. 3 لاکھ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے 3 لاکھ مسلمان شہید کیے. جرم کیا تھا کہ یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں. سرکار نے پہلے بتایا تھا کہ امت پر شرک کا فتویٰ جعلی لگا کر ایک بندہ فتنہ برپا کرے گا، اور مرکز اسلام پہ اس نے قبضہ کیا اور وہاں کے ریال مظفر گڑھ تک پہنچ گئے. یہ دیکھو میں سند کے ساتھ حدیث پیش کر رہا ہوں، جو چاہے گا اس پر مناظرہ بھی کروں گا کہ یہ ابن عبد الوہاب تھا جس کی نشانیاں سرکار نے پہلے بتا دی تھیں کہ وہ شرک کا فتویٰ لگائے گا تو لگائے ہم پہ. لیکن قربان جاؤں سرکار کے علم پر، صحابہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، فیصلے کروا لیے. آج اگر ہمیں ثابت کرنا پڑتا کہ ان دو میں سے ہم ہیں تیر کھانے والے، وہ ہیں تیر مارنے والے، تو پھر سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ تو بڑی محنت کرنی پڑتی. حضرت حذیفہ بن یمان نے سرکار سے ہی کروا لیا کہ میرے محبوب وہ زمانہ جب آ چکا ہوگا، امت پہ شرک کا فتویٰ لگ چکا ہوگا، لاکھوں مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے، تو 2 ٹولے ہوں گے. ایک ہوں گے شرک کا فتویٰ، شرک کے تیر مارنے والے، اور دوسرے ہوں گے شرک کے تیر کھانے والے. آپ یہ تو بتا دو کہ ان میں سے مشرک اور جھوٹا ہوگا کون؟ یہ آپ خود ہی فیصلہ فرما دو. یہ لفظ لکھے ہیں ابن تیمیہ کی شاگرد کی تفسیر میں، ایہما اعلی بشرک الرامی بل المرمی. کیا مسلمان واقعی مشرک ہو چکے ہوں گے
میرے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا، یہ لکھا ہے بلے رامی بلے رامی بلے رامی، اے حذیفہ بن یمان سنانا میری امت کو کہ جس وقت یہ شرک کے فتوے لگانے والے شرک کے فتوے لگا رہے ہوں گے اس وقت کی امت کا کوئی جرم نہیں ہوگا، وہ سچے مسلمان ہوں گے، یہ فتوے لگانے والے خود ہی دین کو چھوڑ کے جا چکے ہوں گے۔